چمن سرحد سے پاکستان آنے والے افغان پناہ گزین کن مشکلات اور خدشات کا شکار ہیں؟ ایک طرف طالبان افغانستان میں اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں تو دوسری جانب ہزاروں افغان شہری خوف کے مارے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ خوف زدہ اور نقل مکانی پر مجبور ان بہت سے افغان شہریوں کی ایک بڑی تعداد چمن بارڈر کے ذریعے پاکستان بھی آ رہی ہے۔ بی بی سی کی نامہ نگار شمیلہ جعفری چمن کے سرحدی علاقے میں موجود ہیں اور انہوں نے کچھ پناہ گزینوں سے بات کر کے ان کے اس سفر اور افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد درپیش صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ چمن افغانستان کی سرحد سے متصل گرد و غبار سے اٹا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہ ان دنوں غیر معمولی سرگرمیوں کی وجہ سے خبروں میں ہے۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے اور وہاں پھیلنے والی بے چینی کے پیش نظر اپنے گھروں کو چھوڑ دینے والے افغان شہریوں کی آمد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان میں پھنس جانے والوں کی بے چینی میں بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ سرحد پار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ پرسکون تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن مستقبل کیسا ہوگا یہ خیال انہیں پریشان بھی کر رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے بی بی سی سے بات کی ہے۔ بی بی سی نے ان افراد کی حفاظت کے پیش نظر ان کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ دو ماؤں کی کہانی۔ زرکون بی بی کابل میں اپنا گھر چھوڑ کر پاکستان پہنچی اور چمن سرحد پر واقع کارزی کیمپ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان میں پہلے سے موجود ان کی کمیونٹی کے لوگ آ کر انہیں کسی نامعلوم مقام پر لے جائیں، کیونکہ ان کے پاکستان میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ زرکون کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے اور وہ اپنی زندگی میں دوسری بار نقل مکانی کر رہی ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسی ہیں تو انہوں نے سسکیاں لینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا میرا دل درد سے نڈھال ہے۔ زرکون بی بی نے ایک ہی سانس میں ایسا 2 مرتبہ کہا۔ میں نے خود سے پوچھا کہ میرے اکلوتے بیٹے کا کیا ہوگا؟ زرکون کے اکلوتے بیٹے جو ایک برطانوی کمپنی میں کام کرتے تھے ابھی تک افغانستان سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ میرے بیٹے کی اہلیہ کو مار دیا گیا ہے، میں بہت پریشان رہی اور ایک لمبے عرصے تک سو نہیں سکی۔ زرکون بی بی کہتی ہیں کہ ان کی بہو چند سال قبل ہزارہ برادری کو نشانہ بنانے والے طالبان کے ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔ طالبان بہت خوفناک لوگ ہیں، میں ان سے خوف زدہ ہوں۔ انہوں نے میری بہو کو شہید کر دیا۔ انہیں کوئی ہمدردی نہیں، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے۔ زرکون کی 2 جوان بیٹیاں ان کے پیچھے ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی، جبکہ ان کی کمسن پوتی ان کی گود میں اس حقیقت سے مکمل طور پر غافل بیٹھی تھی کہ وہ اپنا گھر کھو چکی تھی۔ زرکون کہتی ہیں کہ ایک جوان بہو کھونے کے بعد وہ کسی دوسرے صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوتی کے کندھوں کو آہستہ سے دباتے ہوئے کہا مجھے اپنے گھر یا سامان کی کوئی فکر نہیں، میں صرف اپنے بیٹے اور اس کی بیٹی کے لیے پریشان ہوں۔ میں کہاں جا سکتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے اس بچی کی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ بچوں کو پالنے میں بہت پیار اور کوشش درکار ہوتی ہے، مزید ایک اور کو نہیں کھو سکتی۔ غزنی کی شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والی زرمین بیگم بھی خواتین کے گروپ کے ساتھ چمن کے راستے پاکستان پہنچی ہیں۔ افغانستان میں شیعہ برادری کو طالبان ماضی میں نشانہ بناتے رہے ہیں۔ زرمین بیگم کی عمر 60 برس کے لگ بھگ ہے۔ انہوں نے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد کے اپنے احساسات بی بی سی کے ساتھ شیئر کیے۔ وہ کہتی ہیں ہم خوف اور صدمے کی حالت میں تھے، ہم نے اپنے گھروں کو فوری طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ زرمین کہتی ہیں کہ سرحد پر حالات اچھے نہیں ہیں، خواتین کو پرائیویسی کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس افغانستان چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ طالبان واپس آ گئے ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ دوبارہ سے دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دیں گے، وہ ہمارے گھروں پر چھاپے ماریں گے۔ وہ پہلے ہی حکومتی عہدیداروں کو تلاش کر رہے ہیں، ہمیں خوف ہے کہ کسی بھی دن بمباری شروع ہو جائے گی۔ زرکون بی بی کی طرح زرمین بیگم نے بھی اپنا گھر دوسری بار چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1980 کی دہائی میں وہ جوان تھیں اور ایسی صورتحال سے بہتر انداز میں مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن اب سانس پھولے بغیر وہ چل بھی نہیں سکتی ہیں۔ چمن سپین بولدک سرحد پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ ہر روز ہزاروں مسافر اور تاجر اس راستے سے سرحد پار آتے جاتے ہیں، لیکن ان دنوں افغانستان سے پاکستان آنے والوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ صبح سے شام تک مردوں کو اپنے کندھوں پر سامان لادے، خواتین کو برقعے پہنے اور لمبی چادریں اوڑھے مردوں کے ساتھ چلتے، اپنی ماؤں سے لپٹے بچوں سمیت سینکڑوں تھکے ہارے گرد میں اٹھے ویل چیئر پر بیٹھے مریضوں اور کئی افراد کو پاؤں میں جوتوں کے بغیر پاکستان میں داخل ہوتے دیکھا
دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں بہت سے جوان لوگ بھی شامل ہیں۔ 18 برس کے جمال خان کابل میں 11ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ انہوں نے کابل کو گرتے دیکھا اور وہ اس امر پر بالکل مایوس دکھائی دیے کہ طالبان کیسے بغیر کسی مزاحمت کے ان کے شہر پر قابض ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے لیکن ہمیں افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ہم پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں ہجرت کرنے پر خوش نہیں، سب لوگ پریشان ہیں اور انہیں کوئی امید نہیں۔ جمال نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ طالبان کی حکومت میں افغانستان کی خواتین کے لیے حالات کیسے بدل گئے ہیں۔ طالبان کے قبضے کے دوسرے روز جب میں اپنی گلی اور بازار میں گیا تو میں نے وہاں خواتین کو نہیں دیکھا۔ پہلے تو مجھے کوئی خاتون نظر نہیں آئی لیکن بعد میں چادر میں لپٹی کچھ خواتین نظر آئیں۔ جمال نے کہا کہ طالبان ابھی تک خواتین سے مادی جیسا برا سلوک تو نہیں کر رہے لیکن خواتین خوف زدہ ہیں۔ محمد احمد کا تعلق افغانستان کے صوبہ پنجشیر سے ہے لیکن وہ کابل میں پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ انگریزی زبان کے انسٹرکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ محمد احمد کہتے ہیں کہ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک رات میں ہی کابل کے ہر حصے پر قبضہ کر لیں گے، لیکن میں صرف اپنے اسکول اور اپنی تعلیم کے بارے میں خوفزدہ تھا۔ احمد کہتے ہیں کہ طالبان نے ان کے پاکستان تک سفر میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ احمد کا خیال ہے کہ شاید طالبان اس بار مختلف ہوں گے لیکن ماضی میں طالبان کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہونے والے لوگ ابھی ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ احمد کے مطابق ان کے پاس مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ تو نہیں لیکن ان کا مستقبل افغانستان کی حالیہ حکومت میں بھی نہیں ہے۔ میں زندگی میں اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا ہوں، مجھے آزادی چاہیے تو میں واپس نہیں جا رہا۔ علی چنگیز غزنی میں ایک سرکاری ملازم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دن سے افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جس دن اشرف غنی کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں سرحد سے 3 بار واپس بھیجا گیا کیونکہ ان کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھے، لیکن بعد میں پاکستانی حکام نے انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے ملک میں داخل ہونے دیا۔ اس وقت زندگیاں بچانا اولین ترجیح تھی، لہٰذا ہم نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا۔ ہم پاکستان آئے ہیں جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو خطرہ نہیں ہوگا۔ ایک طالب اور ایک سابق افغان فوجی۔ تاجک نسل سے تعلق رکھنے والے ایک سابق افغان فوجی نے اپنے جوان بیٹے کو ہم سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کے ساتھ پاکستان پہنچے ہیں۔ اس بچے نے BBC کو بتایا کہ ان کا خاندان خوفزدہ ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ طالبان کی یقین دہانی کے باوجود انتقامی کارروائیاں ناگزیر ہیں۔ قندھار سے آنے والا ایک نوجوان طالب سپاہی بھی ہمارے پاس آیا اور BBC کی ٹیم سے بات کی۔ انہوں نے صاف ستھری سفید شلوار قمیض کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ ان کے گہرے کالے رنگ کے بال ان کے کندھوں تک تھے اور ان کی داڑھی بہت اچھے انداز میں تراشی ہوئی تھی۔ وہ طالب اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ان کے بڑے ناراض ہوں گے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ ان کی عمر 24 سال ہے اور وہ 17 برسوں سے طالبان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بھی صورتحال مکمل طور پر پرامن ہے اور غیر ملکی قابض افواج کے ملک سے نکلتے ہی افغان عوام کا صدمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف اعتماد کا مسئلہ ہے، لوگ جلد ہی یہ جان لیں گے کہ ہمارا مطلب وہی ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر طالبان کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور یہاں سے گزرنے والی پناہ گزینوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں پہلے ہی لاکھوں افغان پناہ گزین موجود ہیں اور پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ مزید پناہ گزینوں سے نہیں نمٹ سکتا۔ اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ جب اسلام آباد پناہ گزینوں کے داخلے کو مکمل طور پر روکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ 1980 کی دہائی کے برعکس پناہ گزین کیمپ سرحدوں پر قائم کیے جائیں گے اور افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگرچہ اب بھی سپین بولدک سرحد پر پالیسی نرم ہے لیکن نقل مکانی کرنے والوں کو اندازہ ہے کہ ان کے پاس وقت کم ہے، اس لیے وہ افغانستان سے نکلنے کے لیے کوئی بھی خطرہ مول لینے کو تیار ہیں۔ کچھ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں جبکہ کچھ غربت سے بچنے کے لیے نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ قندھار سے تعلق رکھنے والے ایک پشتون مزدور عبید اللہ نے کہا کہ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، وہاں کوئی حکومت نہیں اور معیشت مکمل تباہی کا شکار ہے۔ قندھار میں صورتحال نارمل ہے لیکن وہاں کوئی کام نہیں، میں یہاں آیا ہوں تاکہ میں کوئی کام تلاش کر سکوں، میں شاید رکشہ چلاؤں گا۔ عبید اللہ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے افغانستان کی سرحد کی جانب نقل مکانی کرنے والوں کی طویل قطاریں دیکھی ہیں۔ لوگ خاص طور پر خواتین سپین بولدک چمن گیٹ پر بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ سرحد کے پار افغانستان میں بہت رش ہے، لوگوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، قطاریں لمبی ہیں اور آپ کو ہر طرف ملک سے نکلنے کے لیے بے تاب شہری نظر آتے ہیں۔ سنگین خان کا تعلق افغانستان سے ہے لیکن وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ وہ ابھی ننگرہار سے واپس آئے ہیں جہاں وہ اپنی بیمار بہن کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان سے زیادہ افغانستان کے لوگ غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، معیشت کی حالت بری ہے تو لوگ پاکستان اور ترکی جیسے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں۔ یغلان سے تعلق رکھنے والے اور فارسی زبان بولنے والے کوئلے کی ایک کارکن اپنا سامان کندھے پر ایک چھوٹی سی بوری میں لے کر جا رہے تھے اور سیاہ رنگ کے برقعے میں ان کی اہلیہ محتاط اندازے میں ان کے پیچھے چل رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے آبائی علاقے میں کانیں بند ہیں اور ان کے پاس کام نہیں۔ وہ چمن سرحد سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے شہر کچلاک جا رہے تھے تاکہ کوئلے کے کانوں میں اپنے لیے روزگار تلاش کر سکیں۔ شہداء کے قبرستان۔ نقل مکانی کرنے والے طالبان سے بچ رہے ہیں لیکن جب کوئی کوئٹہ قندھار سڑک پر سفر کرتا ہے جو سرحدی قصبے کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے جوڑ
ہوتی ہے تو مختلف مقامات پر امارت اسلامیہ افغانستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ کچھ لاکھ جنگل، پیر علیزئی اور اس کے درمیانی علاقے خاص طور پر افغان طالبان کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ کوئٹہ کندھار سڑک کے ساتھ کم از کم 4 قبرستان ایسے ہیں جنہیں مقامی لوگ شہداء کا قبرستان کہتے ہیں اور جہاں بہت سے افغان طالبان جنگجو دفن ہیں۔ بہت سی قبریں پرانی ہیں لیکن کچھ نئی بھی ہیں۔ ایک مقامی ڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ حالیہ لڑائی میں مرنے والے کچھ لوگوں کو تدفین کے لیے یہاں لایا گیا تھا۔ پاکستان اب کھلے عام یہ تسلیم کرتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اس کے روابط ہیں اور اس کی سرزمین پر ان کے خاندان موجود ہیں، لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ یہ صرف طالبان ہی نہیں بلکہ وہ 30 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے، جن میں سے تقریباً نصف کی رجسٹریشن بھی نہیں ہوئی۔ پاکستان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں کوئی اس کا پسندیدہ نہیں اور وہ افغان بحران کے تمام ممکنہ سیاسی حل کی حمایت کرے گا۔ پاکستان میں بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افغان طالبان بدل چکی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک سیاسی کھلاڑی کے طور پر پیش کیا ہے، تاہم ماضی میں ان کے تشخص کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنے میں کچھ وقت لگے گا، جبکہ بہت سے دیگر تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اعتماد بحال نہیں ہوتا عام افغان شہری اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگتے رہیں گے اور مستقبل کے لیے ان کا خیال ہے کہ وہ طالبان کی حکمرانی میں نہیں رہ سکتے۔